بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار والے عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. سب سے پہلے تو گروہ شہادت امام نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی تصویر سب سے پہلے وارث غم یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تصویت اور تعزیت پیش کرتے ہیں امام رؤوف کی شہادت کے موقع پر. میں دوستوں اور عزیزوں، مجلس کا جو عنوان ہے در حقیقت شہادت مولا امام رضا کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصے ہیں. واقعاً تھوڑا سے غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت کی زندگی کو کبھی ہم ملاحظہ کریں، چونکہ ہمارے یہاں کچھ اماموں کا ذکر ہوتا ہے کما حق ان کا بھی نہیں ہو پاتا، لیکن اس کے بعد کچھ اماموں کا بالکل ذکر نہیں ہوتا، اور یہ ایک چیز اسلام کو سمجھنے کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تمام چہاردہ معصومین علیہ السلام کی مکمل تاریخ ایک مرتبہ آپ کے ذہنوں سے گزری ہو. میں کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا کہ ہم جب معرفت امام کے باب میں آتے ہیں، یعنی جب بھی کسی امام کو پہچاننے کے باب میں ہم داخل ہوں تو بہت سے ذریعے ہیں امام کو پہچاننے کا. ایک ذریعہ ہر امام کو پہچاننے کا اس امام کے القابات ہیں. جو لقب ائمہ اہل علیہ السلام کے ہوتے ہیں، ان القابات کو اگر آپ غور کریں نا تو اس زمانے کے حالات، اس زمانے کی سیاست، اس زمانے کی سیاست کے مقابلے میں امام کا کیا رد عمل ہے، ان القابات سے کافی میسیج ہمارے ہاتھوں آتا ہے. امام رضا علیہ السلام کے بھی مختلف القابات جو من جانب الرسول من جانب اللہ موجود ہے. ایک لقب جو کہ ایام ازا چل رہا ہے، لہٰذا میں امام کا ایک مشہور لقب جو آپ تمامی حضرات اس لقب کو جانتے ہیں، امام کو جب آپ سلام کرتے ہیں اور مشہد مقدس وارد ہوتے ہیں تو ایک جملہ آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا الامام الرؤوف، سلام و آپ پر اے امام مہربان. دیکھیے ہمارے تمام ائمہ مہربان ہیں،
خاص لقب خاص کسی امام کے لیے آئے تو ایک الگ میسج اور پیغام ہوتا ہے. مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ایھا الامام الرؤوف. خود امام رضا نے بھی جب امامت کی ڈیفینیشن کی میں نے کہیں مجلس میں عرض کیا کہ جب امام سے پوچھا گیا امام کسے کہتے ہیں، امام نے فرمایا الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البرہ بالولد الصغیر. کا امام کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ امام ایک مہربان دوست کی طرح ہے، امام ایک شفیق باپ کی طرح ہے، امام ایک سگے بھائی کی طرح ہے، والام البرہ بالولد الصغیر. امام اس مہربان ماں کی طرح ہے جس کا بچہ چھوٹا ہو. دیکھیں یہ امامت کی تعریف، اور یہ مرحلہ شاید تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ ماں کا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس ماں کا پورا ہم و غم کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا بچہ شفا پا جائے. آپ دیکھیں کبھی کسی ماں کو ہم نے دیکھا ہوگا کسی ماں کے سامنے اس کا چھوٹا بچہ بیمار ہو جائے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے خبر نہیں ہے. اس کا پورا فوکس پورا ہم و غم کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ شفا پا جائے. گناہ بیماری ہے. جب ہمارے ائمہ ہمیں گناہ میں غرق دیکھتے ہیں تو والام البرہ، جس طرح ایک ماں مہربان ماں اپنے بچے کو حالت بیماری اور مرض میں نہیں دیکھ پاتی، اسی طرح امام معصوم اپنے چاہنے والوں کو گناہ میں نہیں دیکھ پاتی کیونکہ ماں کی طرح ہے. یہ گناہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہماری روحانی بیماری ہے. امام کی پوری ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے اس بیمار کو نکال لیں. واقعاً شاید روز جمعہ ہے، اگر میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ آمادہ ہیں، وہ آمادہ ہے مہربانی کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا کبھی کبھار فقیر کو دینے کے لیے غنی آمادہ ہے، فقیر اپنے دامن کو چراتا ہے. یہ عجیب جگہ ہے، واقعی یہ عجیب جگہ ہے. یعنی میں اپنے دامن کو سمیٹ رہا ہوں، جسے دینا ہے وہ عطا کر رہا ہے. یعنی یہ ساری کوتاہیاں کس کی جانب سے ہیں؟ ساری تقصیر فقیر کی ہے کہ فقیر دامن پھیلا نہیں رہا ہے. اگر میں ایک توقیع میں دیکھ رہا تھا امام زمان اس میں فرماتے وجہ الانتفاع بی فی غیبتی، اگر زمان غیبت میں مجھ سے نفع لینا چاہے تو یعنی زمان غیبت میں مجھ سے نفع لینا کیسا ہے؟ کل انتفاع بالشمس، جس طرح سورج سے نفع لیا جاتا ہے. اذا غیبہا عن الابصار السحاب، جب آنکھوں سے سورج غائب ہوتا ہے سحاب بادلوں کی وجہ سے. اگر آپ دیکھیں علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حدیث کو نقل کیا نا تو فرمایا کہ امام زمان نے خود کو یعنی امام کو سورج سے کیوں تشبیہ دیا، تو انہوں نے فرمایا 8-9 ریزن ہمیں سمجھ میں آیا. علامہ نے لکھا کہ 8-9 ریزن ہمیں سمجھ میں آیا لیکن ہم نقل نہیں کریں گے، آپ خود غور کرو. اس کے بعد کا جو جملہ ہے علامہ کا فتأمل فتدبر، آپ غور کرو کہ کیوں امام زمان نے اپنے آپ کو سورج سے منسوب کیا. بہت سی چیزیں ہیں، اگر آپ کو میں ایک مثال دوں. دیکھیں گھر بنانے کی جو اسٹائل ہے نا ڈاکٹری لحاظ سے، کہتے ہیں آپ گھر سورج کے سامنے بناؤ، یعنی ایسا بناؤ کہ سورج کی کرنیں کیا ہو آپ کے گھر میں آئیں، اور وہ ابتدائی سورج کی کرنیں جو بمبئی والوں کو کم نصیب ہوتی ہے، وہ 10 بجے سے پہلے کی جو سورج کی کرنیں ہوتی ہیں وہ آپ کے وجود پر بہت مؤثر ہے، بہت مؤثر ہے. کا گھر ایسا بناؤ کہ جب سورج طلوع کرے تو یہ سورج کی کرنیں تمہارے گھر میں داخل ہوں، اس کی حرارت تم تک پہنچے. ڈاکٹری لحاظ سے وہ گھر جس میں سورج کی کرنیں اور حرارت پہنچتی ہیں بہت سی بیماریوں سے وہ گھر والے بچے رہتے ہیں. یہ مثال اگر آپ توجہ فرما لیں تو میں جس جانب آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں،
کہ یہ گھر اگر سورج کے سامنے ہو تو بہت سی بیماریوں سے میں بچ سکتا ہوں۔ اب ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ سورج کی کرنیں اور حرارت میرے گھر تک آئیں تو اپنے گھر کو جو ڈیزائن کرے گا اس طرح ڈیزائن کرے گا کہ ابتدا سے غروب ہونے تک سورج کی کرنیں رہیں، لہذا کئی روشن دان کھڑکیاں بنائے گا، کئی دروازے بنائے گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی سورج کی روشنی سے میرے گھر کا رابطہ نہ ٹوٹے۔ یہ مثال اگر آپ نے یہاں تک سمجھ لیا، امام فرماتے ہیں الانتفاع بی فی غیبتی کالانتفاع بالشمس، تم بھی چاہتے ہو شمس سے، امامت سے مستفید ہونا تو اپنے دل کے گھر کو اس طرح ڈیزائن کرو کہ ہر لمحہ ولایت کا سورج اس دل پر چمکے، ہر لمحہ۔ اور یہ ڈیزائن ہمارے ہاتھوں میں، واقعی نہیں ہمارے ہاتھوں میں۔ میں اس گھر میں خلوص، ایثار، بندگی، تقوی، یہ جو عام گھروں میں کھڑکیاں اور روشن دان بنتے نا، دل کے گھر میں بھی روشن دان لگتے ہیں۔ آپ خلوص کا روشن دان لگاؤ، آپ ایثار کا روشن دان لگاؤ۔ جتنے یہ فضائل کے روشن دان دل کے گھر میں کھولتے چلے جاؤ گے، اتنا وہ شمس ولایت تمہارے وجود پر اپنی تابش برتاتا چلا جائے۔ پرابلم ہمارے یہاں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کھڑکیاں بنانے کے بجائے دیواریں کھڑی کی۔ ہم نے کیا کیا؟ دیواریں کھڑی کر، حسد کی دیوار، غیبت کی دیوار، تکبر کی دیوار، انا کی دیوار۔ دیکھیں دل کو ہمیں کیا کرنا تھا؟ دروازے کھولنے تھے، ہم نے دیوار کھڑی کیا۔ پھر فریاد کرتے کہ مولا کیا نور ہم تک کیوں نہیں پہنچتا؟ تم دیواروں کو گراؤ، وہ نور بے چین ہے تم تک آنے کے لیے، دیواریں ہماری جانب سے۔ لہذا وہ حضرات رؤوف ہے، مہربان ہے، واقعاً حد درجہ مہربان ہے۔ چونکہ امام رضا کی شہادت کے عنوان سے مزید وہ لقب جو ہے نا، کبھی آپ غور کرو، اور شاید ہم نے اپنے ائمہ کو اس مہربانی کے عنوان سے نہیں پیش کیا۔ میں نے ایک مرتبہ کبھی کہا تھا کہ ہم نے خود امام زمان کو جب پیش کیا نا، تلوار، نیزہ، خنجر، خون کی ندیاں، اور آئیں گے تو یہ کریں گے، تو پھر ایک جوان کے وجود میں عشق امام نہیں آ پاتا۔ آپ کبھی امام کو اس طرح تو پیش کرو، الامام الانیس الرفیق والاب الشقیق والاب الشفیق والام البرہ، جس طرح امام نے امام کو پیش کیا ہے، تو ایک اضطرار ان جوانوں کے دلوں میں اپنے مولا کو لے کر اٹھے۔ توجہ فرما دیں، رؤوف و مہربان۔ میں امام رضی تک رہوں تاکہ بات کافی طولانی نہ ہونے پائے۔ امام رضا کا جو لقب ہے نا، آپ روایات میں دیکھو، اور اتنے واقعات امام کی مہربانی کے میں دیکھ رہا تھا۔ ریان امام کے اصحاب میں سے، کافی قریبی صحابیوں میں سے، جب انہیں خبر ملی کہ مولا کو مدینے سے خراسان لایا گیا ہے، ریان رہنے والے ہیں بغداد کے، بغداد سے آئے کہاں؟ خراسان۔ 1 مہینے تک مولا کے حضور میں رہے، یعنی ایک جگہ پہ رہتے تھے، روزانہ مولا کی زیارت کو آتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، جب ہم لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا ہوتا ہے۔ ریان کی زیارت کو گئے، 1 مہینے تک باقاعدہ یعنی مولا کے حضور میں جاتے رہے، ملاقات کرتے رہے، لیکن آخر لوٹنا ہوا تو ریان نے اپنے دل میں یہ کہا کہ آج مولا سے 2 تحفہ لوں گا۔ ایک تو مولا سے کہوں گا مولا 2 سکے آپ مجھے دے دیجئے تاکہ ان سکوں سے میں اپنی بچیوں کے لیے انگوٹھی بنا سکوں، اور ایک اپنا لباس دے دیجئے تاکہ اسے میں اپنا کفن بنا سکوں۔ دیکھیے انسان حضور امام میں اپنے اس آخروی لباس کی فکر میں ہے کہ مولا سے ایسا مانگو لباس جو میں کفن بنا سکوں۔ آئے مولا کے حضور میں آئے، آخری زیارت ہے مولا کی خدمت میں پہنچے۔ سب جانتے ہیں، آپ حضرات میں سے اکثر زائرین ہوں گے، جب آخری زیارت ہوتی ہے تو دل کی ایک الگ تڑپ ہوتی ہے نا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کیونکہ ودا ہونے کا دل نہیں چاہتا۔ ریان کہتے ہیں میں جب مولا کی خدمت میں پہنچا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ اب اس کے بعد جا رہا ہوں تو نہیں ہوں گا،
کا دل میں ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی، میں بھول گیا سب کچھ کہ میں سوچ کر کے آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے، اہل دل جب اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اب مجھے چاہیے کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اگر امام کی، اور یہیں پر امتحان ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر امام کی زیارت کو تمہیں لے جایا جا رہا ہو اور تمہیں فکر ہو کہ چھت پہ رکھے میرے صابن کا کیا ہوگا، تو ابھی مہدوی نہیں ہوئے، ابھی وہی صابونی ہو۔ بعض روایات میں فَإِنَّهُ صَابُونِيٌّ، جانے دو اسے۔ ابھی امام کی زیارت کی راہ میں تمہیں فکر ہے کہ میرے چھت پہ رکھے ہوئے صابن کا کیا ہوگا، وہ عشق نہیں آیا۔ ریان پہنچے، بھول گئے کہ کیا حاجت کیا طلب کرنی تھی، آنے لگے۔ میں نے کہا امام رؤوف ہے۔ کہ ریان، تم نے دل میں نہیں سوچا تھا کہ ہم سے کچھ سکہ لوگے جس سے اپنی بچیوں کے لیے انگوٹھی بناؤ گے؟ کہاں مولا، لیکن اس قدر بے چینی کی، اس قدر حزن و ملال کا آپ کو ودا کرنے کا کہ بھول گئے۔ مولا نے خود سکے دیے، پھر چل پڑے۔ کہ ریان رکو، ایک چیز اور تم نے تصور کیا تھا کہ ہم سے لباس مانگو گے، لیکن آپ خدا کے لیے آپ اس بات کو احساس کرو کہ ایسے در پہ وابستہ ہو کہ نہیں بھی مانگو گے تو وہ تمہیں دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تم بھول سکتے ہو اپنی ضرورتوں کو، وہ نہیں بھول سکتے تمہاری ضرورت، وہ فراموش نہیں کرتے۔ امام الرؤوف، بعض جگہ پہ موسیٰ ابن سیاد یہ کہتے ہیں کہ جب امام شروعات میں طوس اور خراسان میں آئے تو مولانا نے کہا یہ اطراف خراسان کے جو دیہات ہیں یہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن سیاد کہتے ہیں میں امام کے ساتھ چلا اور کچھ دیر دور چلا تو ایک دیہات میں پہنچے تو ایک رونے کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک جنازہ لایا جا رہا ہے، تو مجھے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد میں نے جب امام کی سواری کی جانب دیکھا تو امام سواری پہ نہیں، تو میں نے کہا امام کہاں گئے؟ اب جو دیکھا تو امام جنازے سے لپٹے ہوئے، امام جنازے سے لپٹے ہوئے۔ اور اس جنازے کی جانب جب میں نے امام کو دیکھا تو امام نے کہا موسیٰ ابن سیاد من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا خرج من ذنوبہ۔ موسیٰ ابن سیاد، اگر ہمارے دوستوں کے جنازے میں کوئی شرکت کرتا ہے تو اسے ہم ایسا کر دیتے ہیں گویا آج وہ اپنی ماں کے شکم سے رجوع ہوا، یعنی سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خود امام نے ایک تعلیم دیا کہ سب سے بڑی رشتہ داری جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ولایت ہے۔ آپ اور بہت سی رشتہ داریاں ڈھونڈتے ہو نا کہ کتنے تعلقات ہیں، نہیں، سب سے بڑی رشتہ داری، سب سے بڑا ناتا اس کائنات میں ولایت کا ناتا ہے۔ اگر آپ بھی مولا کے غلام ہوں، میں بھی غلام ہوں، تو پھر آپس میں بیر نہیں ہونا کہ میرے پاس وقت نہیں، وغیرہ میں ایک خط جو مولا کا ہے، جو مولا نے اپنے چاہنے والوں کے نام لکھا، اس خط میں ایک جملہ مولا نے عجیب لکھا کہ دو چیز ایسی ہے جسے ہم معاف نہیں کریں گے، اور یہ تقریباً اس میں سے دوسری چیز تو ہمارے یہاں سماج میں رائج ہے، کہ ایک شرک، اور دوسرا اگر کوئی میرے چاہنے والے کی بغض و حسد رکھتا ہے۔ شرک سے مولا نے ملایا، کہاں سے ملایا ہے؟ ہم اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ہم سوچتے نہیں مولا کے چاہنے والے کی اگر تم نے توہین کر دیا تو کیا ہو گیا۔ آپ جانتے نہیں ہو روایات میں کہ مولا فرماتے اگر کسی نے ہمارے چاہنے والے کی توہین کیا، اس نے ہماری توہین کیا۔ پتہ نہیں بعض گناہ ہمارے یہاں اتنے عام ہو گئے نا کہ ان کو ہلکے میں لیا، جیسے غیبت بڑا گناہ ہے، لیکن چونکہ اتنا ہونے لگی ہے، کیونکہ بعض گناہوں کو ہلکا کون بناتا ہے؟ مطلب سوسائٹی، وہ گناہ ہلکے نہیں ہوتے۔ اگر یہی غیبت ہماری سوسائٹی میں نہ ہوتی نا تو بڑا گناہ لگتا ہے۔ جیسے ہماری سوسائٹی میں شراب نہیں پیا جاتا، تب اگر کوئی شراب پی تو تعجب، ارے وہ شراب پیتے ہیں، لیکن چونکہ سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں رائج نہیں ہے، لیکن غیبت چونکہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو چکی ہے، عام ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کسی سے فلاں صاحب غیبت کرتے ہیں تو ارے یہ کون سی بات ہے، ابھی ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں۔
توجہ فرما رہے، یہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح توہین مولا کے چاہنے والوں کی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمارے سماج میں نہیں سمجھ میں آتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہمارے چاہنے والوں کی دشمنی کو اپنے دل میں رکھتا ہے، میں اس کے لیے بد دعا کروں گا۔ کون؟ امام رؤوف، امام مہربان فرماتے ہیں میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ بد دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں شدید عذاب میں مبتلا کرے اور کل آخرت میں بھی عذاب مہین میں مبتلا کرے۔ واقعی ہمارے سماج میں کیا ہو گیا ہے، یہ ایک دوسرے کی توہین کو ہم اپنا افتخار سمجھتے ہیں۔ یہ امام نے اس نامے اور خط میں جو عبدالعظیم حسنی کے نام لکھا، وہاں امام نے متوجہ قرار، حتیٰ میں نے دیکھا بھی روایت کہ چھٹے امام کے ایک صحابی آئے، مولا نے فرمایا تم نے ہماری توہین کیا۔ کہا مولا ہم نے کہاں کی توہین کیا؟ کا جوفا سے نکل رہے تھے تو ہمارے ایک چاہنے والے نے کہا کہ ہمیں وہاں تک پہنچا دو سواری پہ، تمہاری سواری پہ جگہ بھی تھی، تم نے نہیں پہنچایا، تم نے اس کی نہیں توہین کیا، ہماری توہین کی۔ اپنے چاہنے والوں کی نسبت بہت سینسیٹیو اور حساس ہیں۔ کبھی یہاں پہ آپ کو نہیں لگے کہ نہیں میں نے کیا کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا، ایک مومن کو دھکا ہی تو مارا، ایک مومن پر الزام ہی تو لگا، بہت بڑا گناہ ہے میرے دوست۔ امام رضا نے اس خط میں منع فرمایا۔ امام رؤوف امام فرماتے ہیں اگر ہمارے چاہنے والے کے جنازے میں کوئی شرکت کرتا ہے تو ہم اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام اس جنازے کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ابشر الجنہ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جتنا درد و وحشت تھا سب ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہم تمہارے ضامن ہیں۔ بڑی بات ہے۔ پھر امام کہتے ہیں یا فلاں ابن فلاں، راوی کہتا ہے میں بہت زیادہ تعجب میں تھا کہ مولا اس دیہات میں آپ پہلی مرتبہ آئے ہو، آپ اسے اس کی ولدیت سے پکار رہے ہو۔ مولا نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہر صبح و مساء ہمارے چاہنے والوں کے اعمال ہم ٹکراتے ہیں؟ اس چیز کو خالی آپ باور کرو نا، یقین کرو۔ یہ بات تھی نا میں نے کہیں عرض کیا تھا، معلومات میں کمی نہیں ہے، پرابلم یقین میں۔ یقین نہیں ہوتا کہ واقعی میرا عمل آج کے دن، مثلا ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، آج کے دن اگر ہمارا عمل ہمارے آقا کے یہاں جائے گا، خوش نہیں ہوں گے آپ انصاف سے بتا۔ یہ عمل کی مجلس میں آئے، نماز جمعہ میں آئے، خطبہ، یہ عمل جب جاتا ہے وہ سرور آتا ہے، مسرور ہوتے۔ ہم پتہ نہیں غیروں کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے چوراہے پہ 4 گھنٹہ اپنا صرف کرتے ہیں کہ فلاں دوست ناراض ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ مجلس میں 1 گھنٹہ آفت آتی ہے، جبکہ معلوم ہے کہ یہ عمل جب پہنچے گا تو میرا مولا دیکھ کر مسکرائے گا۔ کم از کم 1 گھنٹہ اس لیے آؤ کہ جب یہ عمل پہنچے تو امام زمان یہ عمل دیکھ کر مسکرائے۔ نہیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ہم وعدہ نصرت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں مولا ہم نصرت کے لیے تیار ہیں، وَالنُّصْرَةِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ، ہماری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے۔ جو اپنے وقت کے امام کو خوش نہ کر سکے تو فرمائیے گا میرے دوستو، یہ امام رؤوف ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ہم نام سے جانتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے ہم غافل نہیں ہیں۔ ہماری چاہنے والے ہو سکتا ہے ہم سے غافل ہوں، لیکن امام کا جملہ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہوں مولا واقعی ہم غافل ہیں، آپ نہیں غافل ہو، آپ تو امام رؤوف ہو، آپ تو امام مہربان ہو۔ شیخ حسن عدوی نخودکی بہت بڑے عارف تھے، انہوں نے کہا یہ نجف میں رہتے تھے، ایک مرتبہ زیارت میں آئے مشہد میں، بہت بڑے عرفان کے کافی بالا مرحلے پر تھے۔ کہتے میں ایک مرتبہ مشہد آیا زیارت کو، میں نے دیکھا عالم مکاشفہ میں کہ مولا امام رضا تشریف لائے ہیں، شرقی جو دروازہ ہے اس پر اپنے خادموں سے کہا کہ یہاں میرے بیٹھنے کا انتظام کرو۔ امام کے بیٹھنے کا انتظام ہوا، پھر امام نے کہا اب دروازہ کھولو۔ دیکھیں امام رؤوف میں اگر خود القاب امام رضا پڑھا جائے نا تو کئی اشرے درکار ہے۔ کئی دروازہ جب کھولا گیا تو میں نے دیکھا، یہ کہتے ہیں عالم مکاشفہ میں نے دیکھا کہ امام نے اپنے ایک ایک زائر کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس پر ایک ایک زائر کے سر پہ
ہاتھ رکھا تھا. مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ سب آنے والے تو نیک انسان تو نہیں ہے نا، کچھ ہم جیسے بھی جاتے گنہگار کا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ در ایسا ہے کہ یہ چاہتے نہیں کہ گنہگار نہ آئیں، بلکہ یہ در سب کے لیے کھلا ہے، کیونکہ گنہگاروں کی طہارت کا انتظام تو یہی سو ہے. ایک ایک زائر کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس قدر نظر، اس قدر کرم، اس قدر امام رؤوف و مہربان. انصاف سے بتائیے، واقعا کسی کے اربوں خربوں میں مثالیں بھی نہیں دے سکتا کہ وہ حضرات یعنی دنیا کے کسی سے مثال دیا جائے. پورا عالم ملائکہ جن سے مصافحہ کرنے کے لیے بےتاب ہوں، وہ مجھ جیسے گنہگار کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو نہیں کہتے ذرا نمازی، کسی کو کہتے ذرا. یہ امام رؤوف، یہ امام مہربان. اور کبھی آپ آئیے نا امام رضا کی زندگی کو پڑھیے. واقعا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے امامت کی نسبت مولانا تشریف فرمائیں. میں نے نہیں دیکھا کہ امامت کی ڈیفینیشن اور تعریف میں جتنی احادیث امام رضا سے آئی ہوں کسی اور امام سے آئی ہوں، اور جتنی طولانی احادیث، چونکہ سب سے زیادہ سخت دور امامت پر امام رضا کے زمانے میں تھا. ہم نے تاریخ پڑھی نہیں، اس وجہ سے ہم کو نہیں پتا. سخت دور تھا، عقیدہ امامت پر ہر طرف سے حملہ تھا. امام رضا کے دور میں عقیدہ امامت پر ہر طرف. بعض روایات اگر آپ ان حالات کو نہیں جانو گے نا تو یہ روایت سمجھ میں نہیں آئے گی. مثلا ایک روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام فرماتے ہیں ویل لمن من ظلمہ کمن ظلم علی ابن ابی طالب. امام فرماتے ہیں وائے ہو اس انسان پر جو میرے بیٹے رضا پہ ظلم کرے، وہ جس نے میرے بیٹے رضا پہ ظلم کیا اس نے علی پہ ظلم کیا. اب یہ روایت کو تھوڑا سے غور کرنے. ومن جہدہ کا جہد علی ابن ابی طالب، جس نے میرے بیٹے رضا کا انکار کیا اس نے علی ابن ابی طالب کا انکار کیا. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، ہمارے بچے بھی اس بات کو جان لیں. عقیدہ امامت جو ہمارے یہاں ہے یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ مغرب کی اگر آپ نے نماز پڑھا عشاء کی نہیں پڑھا تو مغرب والا ثواب ملے گا، عشاء والا. یہ تو ہوتا ہے نا. روزے میں اگر ماہ مبارک رمضان میں 15 دن آپ نے روزہ رکھا، 15 دن نہیں رکھا تو 15 دن کا ثواب جو ہے ملے گا، لیکن وہ 15 دن کا نہیں رکھا، اس کا اپنا الگ الگ حساب ہے. توجہ فرما رہے ہیں نماز میں، روزے میں. لیکن عقیدہ امامت میں علماء امامیہ کا اتفاق ہے کہ اگر آپ نے 11 اماموں کو بھی مانا، ایک امام کو نہیں مانا، تو گویا آپ عقیدہ امامت کے منکر ہو. کبھی بھی آپ کو امامیہ نہیں کہا جا سکتا. توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر سسٹم رکعات نماز کی طرح ایک انسان پوری نماز پڑھے لیکن آخری سجدہ یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ نماز میں نہیں ہے، تو آپ بتاؤ اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح ہوگی. وہ کہا پورا تو پڑھا ہے، مجھے آپ ثواب تو دو، آخر تک کہا نہیں نہیں، یہ نماز پوری نماز مغرب 3 رکعت پہ بنتی ہے. وہ آخری سجدہ، وہ آخری سلام اگر ہوگا تو نماز کہلائے گی، اس سے پہلے 1 روپے کا بھی آپ کو ثواب نہیں ہے. عقیدہ امامت بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ایک امام کا آپ انکار کرتے ہو تو تمام امامت کا آپ انکار کرتے ہو، طے شدہ بات ہے. اب یہاں پر آئیے امام موسیٰ کی روایت سمجھیے. ویل لمن کمن ظلمہ، وائے ہو اس پر جو میرے بیٹے رضا پہ ظلم کرے. وہ جس نے رضا پہ ظلم کیا اس نے علی ابن ابی طالب پہ ظلم کیا. وہ جس نے رضا کا انکار کیا اس نے علی ابن ابی طالب کا انکار کیا. مولا یہ کون سی نئی بات ہے؟ کیونکہ اگر کوئی آپ کا بھی انکار کر دے، امام موسیٰ کاظم کا بھی انکار کر دے، وہ بھی منکر علی ہے. اگر کوئی امام جعفر صادق کا انکار کر دے وہ بھی منکر علی ہے. یہ خاص خصوصیت کیوں بیان کیا؟ یہاں پر اگر آپ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں، خاص کر امام رضا کے لیے، کیونکہ معلوم ہے امام رضا کے زمانے میں ایک حلقہ اتصال بن رہا تھا. معلوم ہے کیا ہو رہا تھا؟ ایک مذہب چلا تھا بنام واقفیہ جو آنے والا تھا. اور ہمارے ائمہ علم غیب رکھتے، یقیناً وہ آئندہ کی تمام باتوں کو جانتے کہ کیا ہونے والا ہے. امام رضا اس ذات کا نام ہے. آپ دیکھو
شیشے مامی آپ کو ملیں گے، ہفتے مامی ملیں گے، لیکن جو امام رضا تک پہنچ گیا اس کے بعد وہ مہدی آخر الزمان تک پہنچا ہے۔ یعنی اگر آپ غور کرو تو ابتدائے غدیر اور امام رضا کی امامت، ان دونوں میں حلقہ اتصال امام رضا ہے۔ یہاں تک اگر تم نے پہنچا لیا تو اس کے بعد بقیہ اماموں کا تم انکار نہیں کرتے۔ یہاں تک اگر نہیں پہنچتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ در حقیقت امام موسیٰ کاظم اس حدیث میں اس مذہب واقفیہ کے وجود میں آنے کی خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو ہوشیار رہ جانا، مکاروں عیاروں فریب کاروں کے چکر میں نہ آنا جو میرے بیٹے امام رضا کا انکار کریں گے کل کے دن۔ وہ سب کے سب نہ منکر رضا ہیں بلکہ منکر غدیر ہیں، ان کا مذہب امامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سلوات بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس دور میں تھوڑا آپ رکیے نا، واقعی سخت ہے اور بڑا سخت امتحان ہے عقیدہ امامت کو لے کر۔ ایک طرف واقفیہ، اور واقفیہ کہاں سے بنا آپ سب جانتے ہیں، علی ابن حمزہ بطائنی جیسے لوگوں نے اس مذہب کو بنایا۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ امام موسیٰ کاظم کا وکیل ہے۔ اب آپ بتائیے، کبھی کبھار ہم لوگ جیسے لوگ نا اپنے ایمان پر بڑا بھروسہ کیے ہوتے، ہم کو لگتا ہے نہیں یہ پودا لگا دیا بیکار ہونے والا نہیں ہے۔ علی ابن حمزہ بطائنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم کا وکیل خاص ہے۔ کون ہے وکیل خاص؟ امام قید خانے میں زیادہ تھے نا، تو جو حکم شریعہ جو ہدیے آتے تھے کافی اس کے پاس تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اب امام رضا جب امام ہوئے تو قانون اور سسٹم کیا ہے کہ آپ یہ پوری رقم حوالے کرو کس کے؟ امام رضا کے۔ ہوا کیا یہاں پر دیکھیں، واقعی انسان کا امتحان ہے۔ یہاں پر کیا ہوا، اس نے کہا امام رضا امام ہی نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم آخری امام تھے اور ان کی شہادت نہیں ہوئی، وہ کل لوٹ کر آنے والے مہدی موعود وہی ہیں۔ سارا کاروبار کہاں سے شروع ہوا؟ حب الدنیا راست کل، کیونکہ اسے یقین تھا، معلوم تھا کہ امام رضا امام ہے، لیکن پرابلم کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب انسان خود کو اسیر دنیا بنا لیتا ہے تو نہ یہ امامہ کام آتا ہے، نہ یہ ابا کام آتی ہے، نہ کبا کام آتی ہے، نہ کتابیں کام آتی ہے، نہ علم کام آتا ہے۔ چونکہ اسیر اتنا مجبور ہو جاتا ہے، نہ اس کی کتابیں اس کی زنجیر کھول پاتی ہیں، نہ اس کے امامے اس کے پیروں کی بیڑیاں کھول پاتی ہیں۔ چونکہ اسیر ہو گئے ہو تو اب دنیا جہاں لے جانا چاہے گی جاؤ۔ وہ خود دنیا کی علی ابن حمزہ بطائنی نے انکار کیا، اور شاید اگر کوئی معمولی آدمی انکار کرتا نا تو اتنا مذہب نہیں بن پاتا۔ جب بڑے لوگ بکتے ہیں نا تو مذہب بناتے، دیکھیں مومنین میں سے ایک آدمی کوئی منحرف ہو جائے تو وہ کیا بگاڑ لے گا، دو چار واٹس ایپ، لیکن اگر کوئی مولوی یا مولانا بک جائے تو وہ مذہب بناتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں علی ابن حمزہ بطائنی کون شخص ہے؟ بڑا آدمی، لوگ جانتے ہیں کہ امام کا معتمد خاص ہے، امام موسیٰ کاظم کا وکیل ہے۔ اب وہ جب بگڑے گا تو لامحالہ پوری ایک قوم بنائے گا، ان لوگوں کے پاس کافی پیسہ کا۔ یہاں پر ضرورت کیا ہے معلوم ہے؟ میں یہ درس بھی امام رضا کی زندگی کا دوں۔ پہلی چیز یہ کہ بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ سے بے فکر مت رہو، اپنے ایمان سے بے فکر مت رہو کہ نہیں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا میرا کیا بگڑ جائے گا، نہیں۔ ہمیشہ اپنے ایمان کے ساتھ، یہ آپ دعائے عہد روز پڑھتے ہو، کیوں بار بار پڑھتے؟ ایک مرتبہ پڑھا بات ختم ہو گئی۔ کہا نہیں تجدید عہد کی ضرورت ہے، کیونکہ جس میٹیریل سے تم بنے ہو نا اس میٹیریل میں نسیان بہت زیادہ ہے، لہذا بار بار یاد دلاؤ کہ یہ چیز وجود میں نہ آئی۔ بار بار اپنے آپ کو بتاؤ کہ محبت دنیا کا میں اسیر نہیں ہونے والی، نہیں بتاؤ گے بھول جاؤ گے تو فانساہم، تو پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ، اور جب اپنے آپ کو بھول گئے بات ختم۔ علی ابن حمزہ بطائنی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بھول گیا اپنے آپ۔ حتیٰ میں نے ایک جگہ پر دیکھا، ایک شخص تھا خراسان میں، وہ امام رضا کا وکیل تھا،
خراسان میں امام رضا، لیکن جب امام کو مدینے سے خراسان لایا گیا نا تو ہوتا ہے کبھی کبھار، ابھی دیکھیں مثلاً یہاں پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی اور اچھا اگر آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے مجھے نہیں بلایا جائے. اب میں کیا کروں؟ یا تو اس آدمی کو پہلے جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل رہا ہے مرتد، کافر، غالی، منافق اور کیا کیا کیا، کسی طرح یہ ممبر میرے ہاتھ میں رہ جائے. یہ شخص امام رضا کا وکیل تھا، معلوم ہے امام رضا کا وکیل ہے. امام جب خراسان ہے، ظاہر سی بات ہے تمہاری جتنی ویلیو تھی کس کی وجہ سے تھی؟ کیونکہ امام رضا کے تم وکیل ہو. جب امام خراسان آ گئے تو ان کے یہاں مشتری جو ہے نہیں پہنچ رہے، کیونکہ جب امام موجود ہے تو آپ ابھی اگر امام موجود ہو تو ہمیں مجتہدین کی ضرورت نہیں. صاف کہیے، اس میں مت ڈریے، کسی کی ضرورت نہیں. امام معصوم موجود ہوں تو پھر اس کے بعد اجتہاد وہاں تھوڑی نہیں ہوتا ہے، استنباط غیبت امام میں ہوتا ہے. تو جب فرما رہے ہیں حضور امام میں حکم واقعی بیان ہوتا ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں. یہ شخص جب دیکھا اس نے کہ خراسان میں امام تشریف لائے ہیں، جس نے کہا عجب، یہ تو میرا پورا کاروبار ختم، امام آ گئے. اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ دیکھیں آدمی گرتا ہے حب دنیا میں کتنا نیچے جا کے گرتا ہے. اس نے مامون سے کہا کہ دیکھو وہی اگر آپ یہاں دین میں آئے ہو نا دنیا کمانے، تو ادھر والا دروازہ بند ہوگا، فوراً آپ کا بیک سائڈ ایک ہے. مامون کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ میں امام رضا کی جاسوسی کروں گا. کون کہہ رہا ہے جاسوسی کرنے کو جو امام رضا کا وکیل تھا؟ ضرور کر سکتے ہو. کہہ رہا میں جاسوسی کروں گا، تم مجھے پیسہ دے دو. یہ مرحلہ کا ہوتا ہے جب انسان حب دنیا کا کیا ہو جائے، اسیر ہو جائے. وہ دین بھی کما رہا ہے، کس لیے؟ دین کی باتیں بھی کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ دنیا کو جب اس کو لگتا ہے کہ میری دنیا برباد ہو رہی ہے تو پھر وہ دین کو تھوڑی نہیں دیے گا. وہ تو دین کے ساتھ ہمیشہ وہ لوگ رہتے ہیں جو مخلصانہ دین کے اندر آئے. تو جو ہے بس حب دنیا راس کل خطیہ، یہ عجیب نے حمزہ بتائنی کا کاروبار تھا. دوسری طرف سے معلوم ہے خدا بھی امتحان بڑا سخت لیتا ہے. معلوم ہے دوسری طرف سے امام جواد کی ولادت کب ہوئی معلوم ہے؟ 47 سال بعد، 47 ایئرس کے بعد. اب ایک طرف تو خاص لوگ مخالف ہو چکے ہیں، دوسری طرف 47 سال بعد امام جواد کی ولادت ہو رہی ہے. اب لوگوں کو اور موقع ملا نا کہ اگر امام رضا امام برحق ہیں تو ان کے یہاں کوئی لڑکا تو ہے نہیں. اب جب لڑکا نہیں تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ 9 امام نسل امام حسین سے آئیں گے. تو یہاں تو کوئی لڑکا ہی نہیں ہے، تو کوئی ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ امام نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کس جانب لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک دور میں نہیں ہوتا ہے، یہ ہر دور میں ہوتا ہے. اگر آپ نے آج اس غیبت کے زمانے میں اپنے عقیدہ امامت کو محکم نہیں کر دیا تو آج بھی علی ابن حمزہ بتائنی جیسے لوگ کم نہیں ہیں جو آپ کو حضرت حجت کی امامت سے منحرف کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا درس ہے جو امام رضا کی شہادت کے دن ہمارے لیے جامع ہے. بس ختم کیا میں نے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیے امام رؤوف، امام مہربان. میں نے روایت دیکھا بعض مقامات پر کہ جب مولا نکل رہے تھے نا مدینے سے تو اپنی بہنوں سے کہا کہ مجھ پہ گریا کرو، مجھ پر رو. اہل خانہ کو بلا کر کہا کہ مجھ پر گریا کرو. آپ جانتے ہو اگر آپ امام سے سوال کرو کہ مولا جب کوئی مسافر سفر پہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے رونے کو نہیں کہا جاتا. عجب نہیں امام آواز دے کہ ہاں اس مسافر کے بعد مت رو جو جا کر لوٹ آئے، لیکن میں جو جا رہا ہوں تو لوٹ کر نہیں. لیکن ارباب ایسا یہیں پر ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے. معلوم ہے امام رضا نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھ پہ گریا کرو، لیکن جب امام حسین نکل رہے تھے تو جناب زینب سے کہا زینب مجھ پہ گریا مت کرو. زینب رو نہیں، سوال کرے کہ آقا امام رضا نے تو اپنی بہن سے کہا گریا کرنے کو، آپ روک رہے ہو. عجب نہیں امام رضا آواز دے حسین جانتے ہیں کہ میری بہن کو میری شہادت کے بعد بہت رونا ہے، لہذا آپ ہی منع کر رہے زینب گریا نہ کرو. ارباب ایسا بڑی مظلومیت ہے امام رضا کی، بڑی مظلومیت ہے. میں نے روایت المقتل میں دیکھا جب امام رضا مدینے سے جا رہے تھے نا تو اپنے بیٹے امام جواد کو قبر پیغمبر کے پاس لے آتے ہیں. قبر پیغمبر کے پاس لے آنے کے بعد امام جواد کو قبر پیغمبر کے پاس کھڑا کر کے
پیغمبر کی قبر کو مخاطب کر کے کہتے یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، میرے اس چھوٹے سے بچے کی تم نگہ باندھ رہنا، ارباب رضا بس ہاتھوں کو جوڑ کر اتنا کہوں گا اے مولا امام رضا آپ جا رہے تھے، مدینے میں تھے، قبر پیغمبر پہ اپنے بیٹے کو پیغمبر کے حوالے کیا، اللہ وہ غریب بات کیا کرے جس کی 4 سالہ بچی دامن پکڑ کر کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو، بابا کم از کم مدینے تک تو پہنچاتے چلے جاؤ۔ ہر باب اعلیٰ بڑی مظلومیت سے امام رضا گئے ہیں، اور جانتے ہو کیا ہوا ہے، امام رضا کو جب طلب کیا گیا، بلایا گیا، اور اس ملعون نے زہر دیا ہے۔ امام نے جانے سے پہلے ابا سل سے کہا تھا ابا سل کا اگر واپسی میں میری رضا میرے سر پہ ہو تو دیکھو مجھ سے سوال نہ کرنا، سمجھ لینا اب ملاقات خدا کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ابا سل کہتے ہیں جب مولا وہاں سے نکلے ہیں تو مولا کی رضا مولا کے سر پہ تھی۔ جانتے ہو ارباب رضا بڑا قیامت کا منظر ہے، اس دربار سے مولا کے حجرے کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن مقتل میں ملتا ہے کہ زہر کا اتنا اثر تھا کہ راستے میں 50 مرتبہ امام رضا بیٹھے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ جانتے ہو اس منظر کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک منظر اور یاد آیا، جب زہرائے مرضیہ مسجد سے گھر کے لیے چلی تھی تو راستے میں زہرا بیٹھی، جب علی مرتضیٰ کو زہرا کی شہادت کی خبر ملی تھی تو گھر سے مسجد کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن علی پورا راستہ طے نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی طرح آج علی کا غریب بیٹا بیٹھتا ہے اٹھتا ہے۔ ابا سعد کہتے ہیں مولا نے دروازہ بند کرنے کو کہا کہ کسی کو آنے نہ دینا، کہ جو ہی میں دروازہ بند کر کے آیا میں نے صحن خانہ میں ایک نورانی جوان کو دیکھا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں، کیسے آئے؟ دروازہ جو بند تھا۔ ایک مرتبہ امام جواب دیتے ہیں اے ابا سعد، ارے جس خدا نے مدینے سے مجھے یہاں تک بھیجا اجرکم اللہ ارباب رضا بعد کے حضور میں گئے، علم امام منتقل ہوا۔ ارباب رضا ذرا تصور کریے گا، بہت روایات میں نے امام رضا سے دیکھی ہے جہاں امام رضا نے اپنے جد امام حسین پر گریہ کرنے کو ثواب کا قرار دیا، ان پر رونے کو بہت عظیم ثواب قرار دیا، ان کے ذکر کو۔ لیکن آج جو مرحلہ ہے نا، امام جواد تشریف فرما ہے، امام رضا کا سر امام جواد کی آغوش میں ہے۔ عجب نہیں امام رضا کو اپنا غریب جد یاد آ گیا ہو، اے میرے جد حسین مجھے معاف کر دینا، آج میرا بیٹا بھی میرے پاس موجود ہے، وہ مجھے پانی بھی پلا دے رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ارباب رضا شہادت واقع ہو گئی نا، آخری جملہ عرض کروں، جب مولا کی شہادت واقع ہو گئی، بعض روایات میں ملتا ہے عورتوں نے اپنے شوہروں سے کیا کہا معلوم ہے کہ ہم نے تمہارا مہر معاف کر دیا، بس اتنا کرو امام کے جنازے پہ ہمیں پھول برسا لے دو۔ اللہ اللہ ارباب رضا کتنا احترام ہے۔ میں کہوں گا یا غریب الغرباء آپ بھی پردیس میں ہو لیکن مولا آپ کے جنازے کا کتنا احترام ہے۔ یہ خواتین پھول برسائے جا رہی ہے لیکن اللہ اللہ ایک جنازہ مدینے میں تھا جس جنازے سے بہن تیر ہٹا رہی تھی تاکہ ایک جگہ حسین کے سر کا بوسہ لے لے، زینب کو کوئی جگہ نہ ملی۔